اصلاح زمانہ ہے مقصد ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، میرے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وعافیت سے ہوں گے اور عید الاضحیٰ کی خوشیاں اپنی فیملی کے ساتھ خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ہم بھی اپنی فیملی کے ساتھ عید الاضحیٰ کی خوشیاں خوب انجوائے کر رہے ہیں، اور میں اس ٹائم موجود ہوں آزاد کشمیر میں، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا خوبصورت نظارہ ہے اور بڑا پیارا موسم ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں بھی، اور اس میں بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ یہاں پہ بڑے میٹھے ٹھنڈے چشمے ہیں، اور جن کا پانی فل منرل واٹر ہوتا ہے، جس میں جڑی بوٹیوں کے منرلز، اور بڑا خوبصورت اور بڑا طاقتور پانی۔ اس کے علاوہ فضا یہاں پہ بالکل صاف ستھری، شفاف، اور سانس لینے میں بڑی آسانی، اور روح کو سکون اور تسکین پہنچتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ پھل ہیں بڑے اچھے قسم کے، اخروٹ ہو گئے، سیب ہو گئے، آلو بخارا، ہاں جی، اس کے بعد خوبانی وغیرہ۔ تو اس طرح کی چیزیں یہاں پہ آسانی سے مل جاتی ہیں اور تازہ۔ اور اللہ کی قدرت یہاں پہ، چونکہ نیچر کے بہت قریب ہم آ جاتے ہیں، تو اللہ کی قدرت بھی بڑی اچھے طریقے سے انسان کو سمجھ آتی ہے، اللہ کی شان سمجھ آتی ہے۔ چونکہ عام طور پہ جو ہم سٹی ایریاز میں لوگ رہتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ اخروٹ یار کیسے لگتے ہوں گے۔ سوچتے ہیں ہم کہ یار اخروٹوں کی بیل ہوتی ہوگی، یار اخروٹوں کا درخت ہوتا ہوگا، یار یہ کس طرح ہوتا ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ یار اخروٹ کے ایک درخت ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر اللہ پاک نے اخروٹ لگایا ہوتا ہے، اور اخروٹ کے اوپر اللہ پاک نے ایک غلاف بنایا ہوتا ہے، اور غلاف کے اندر اللہ پاک نے اخروٹ کو پیدا کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ پاک نے جو ہے وہ اس کی گٹلی، اور پھر گٹلی کے اندر گری، اور کتنا، یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، کتنا اللہ پاک کی جو ہے قدرت کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور یہاں پہ سرسبز پہاڑ ہیں، یہ میں ایک اخروٹ کی آپ کو مثال دے رہا ہوں، کئی ایسی مثالیں ہیں یہاں پہ کہ جس سے اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ اور ٹھنڈے میٹھے چشمے پہاڑ ہیں، پہاڑ سے اللہ پاک نے چشمے نکال دیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اتنا سورج ہے، سورج یہاں پہ بھی اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، لیکن اس میں تپش نہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ یہاں پہ اس میں تپش نہیں، اس میں گرمی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک امپورٹنٹ بات جو آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، جو جس مقصد کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے، میں لاہور سٹی سے یہاں آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو لاہور میں کتنی سخت گرمی ہے، لیکن جو لاہور میں دوست رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ 42، 44، 45، 46 تک ٹمپریچر وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور کھانے پینے سے بھی انسان جو ہے وہ اکثر قاصر ہی رہتا ہے کہ یار گرمی ہے، کھایا ہی نہیں جاتا، معدے جواب دے دیتے ہیں، ہیں جی۔ اور یہاں پہ جب میں آیا ہوں یکدم وہاں سے، تو یکدم جو ہے ایسے محسوس ہوا کہ جس طرح میں جنت میں آ گیا۔ جنت سے اس لیے میں آپ کو تشبیہ دے رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو جنت کی ایک بات سمجھانی ہے، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کشمیر کو جنت سے ہم تشبیہ دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے جنت کو کشمیر سے کروڑ ہا درجے بہتر بنایا۔ جہاں پہ اللہ پاک نے ایک جنتی کے لیے دودھ کی نہروں کو بہا دیا، شہد کی نہروں کو بہا دیا، اور پھر جنسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے 72 حوروں کا انتظام کر دیا، اور پھر نوکر چاکر، اور پھر جس چیز کو کھانے کا اس کا دل چاہتا ہے تو وہ خود اس کے سامنے پیش ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے اس طرح کے انتظامات کیے۔ تو یہ تھوڑے وقت کی تنگی ہے، یہ تھوڑے وقت کی جو ہے مشقت ہے۔ جس طرح میں لاہور سے آیا اور میں نے مشقت اٹھائی، گرمی میں آیا، اور یہاں پہ بڑا ہی اچھا مجھے محسوس ہوا۔ اس طرح اگر ہم تھوڑی سی تنگی کو اس دنیا میں میرے دوستوں محسوس کریں گے، اور تھوڑی سی تنگی کو برداشت کریں گے، تھوڑا سا یہ وقت ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے، اور یہ آخرت کی زندگی کے ایک دن کے بھی برابر نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک دن کے بھی برابر نہیں ہے۔ تو اس زندگی کی خاطر ہم اللہ سے بے وفائی مت کریں، اللہ کے حکموں کو مانیں۔ اس عید پہ بھی میرا یہی پیغام ہے کہ اللہ کے حکموں کو نہ توڑیں۔ دیکھیں بھائی، نماز ہر وقت جو ہے نا اس پہ فرض ہے، واجب ہے، وہ پڑھنی ہی پڑھنی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد معاملات ہیں، معاملات کو دیکھنا ہے کہ یار کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، اس کا جو ہے نا دیکھ بھال اس کی کریں، اپنی زکوٰۃ میں مسکینوں کو شامل کریں اور غریبوں کو شامل کریں۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے جن کو اللہ پاک نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں دیں۔ اور یہ گوشت کی تقسیم ہو رہی ہے، اس میں دیکھیں گوشت زیادہ سے زیادہ بانٹیں، اللہ کی راہ میں دیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو آپ نے کھا لیا، جو آپ نے بچا لیا،
وہ آپ کا نہیں ہے، وہ ضائع کر دیا آپ نے، سمجھ نہیں؟ وقتی طور پہ آپ کو اس کا فائدہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن جو آپ نے بانٹ دیا، جو آپ نے اپنے رشتہ داروں کے علاوہ غربا کو بھی دے دیا، اور وہ آپ نے بچا لیا، اصل میں وہ آپ نے بینک میں رکھ دیا. جس طرح انسان کمائی کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس میں سے کچھ وہ بچاتا ہے کہ یار میں 10% بچا لوں، میں 20% بچا لوں، یار میں 50% بچا لوں، اور بینک میں رکھتا ہے. کیوں؟ کہ وہ اس کو بعد میں کام آئے گا، آگے کام آئے گا، اس کے بچوں کو کام آئے گا، نہیں یار کوئی مشکل وقت آتا ہے تب کام آئے گا، ہے نا بات؟ تو اس طرح سمجھ لیں جو آپ نے گوشت بانٹ لیا وہ آپ نے بچا لیا، وہ آپ نے بینک میں رکھ دیا، وہ آپ نے کمیٹی ڈال دی، وہ اللہ پاک اس کا اجر آپ کو آخرت میں دیں گے، آخرت میں دیں گے. تو بھائیو زیادہ سے زیادہ گوشت کو بانٹیں، تقسیم کریں. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے قربانی کی، تو ان تک گوشت لازمی پہنچائیں، اور پھر تھوڑا نہیں، کم از کم اتنا گوشت ان تک لازمی پہنچائیں تاکہ وہ ایک وقت کا کھانا کھا لیں، ٹھیک ہے نا؟ 4-5 کلو گوشت کم از کم ایک گھر میں دینا چاہیے، اس سے تاکہ ان کا ایک وقت کا، ضروری نہیں کہ آپ 50 بندوں کو تھوڑا تھوڑا سا دیں، 50 بندوں کا آپ بچا کے 5 بندوں کو دے دیں. سمجھ نہیں نا آپ بات کو؟ چلے 5 جو گھر ہیں وہ تو سکون سے اس کو کھائیں گے، سمجھ نہیں بات؟ اور میرے دوستو، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، اس کا جو ہے نا خیال رکھنا ہے، اور اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس عید پہ میرا آپ کو یہی پیغام ہے، اور میری طرف سے تمام دوستوں کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. تو اس کے ساتھ ہی آپ کا بھائی محمد مشکور آپ سے اجازت چاہتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصلاح زمانہ ہے مقصد ہمارا.